امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لیا ہے کہ غزوہ احزاب شوال کے مہینے میں اور سن 4 ہجری کے اندر پیش آیا۔ محمد بن اسحاق یہ کہتے ہیں اور انہی کی بات کو تمام ائمہ مغازی اور سیرت نگاروں نے لیا ہے، اور حافظ ذہبی اور حافظ ابن قیم نے بھی اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے کہ غزوہ احزاب شوال کے مہینے سن 5 ہجری کے اندر پیش آیا ہے۔ تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ غزوہ 4 ہجری کا نہیں ہے بلکہ سن 5 ہجری کا ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دشمن کو روکنے کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ایک خندق کھودی تھی، اس وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ احزاب کا لفظ جمع ہے حزب کی۔ حزب کا معنی جماعت یا پارٹی یا لشکر آتا ہے، تو احزاب کا معنی جماعتیں یا پارٹیاں بن جائے گا، چونکہ اس غزوہ کے اندر کفار کی طرف سے بہت زیادہ کفار کی جماعتیں، مشرکین کی اور یہودیوں کی جماعتیں آپس کے اندر متحد ہو کر، آپس میں متفق ہو کر مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے ارادہ سے چڑھ دوڑی، اور ان کی کا ارادہ اور نیت یہ تھی کہ ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ جماعتوں نے شرکت کی تھی، تو اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پچھلے جمعوں کے اندر یہ بات سن چکے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر بنو نذیر کے یہودی رہتے تھے، اور انہوں نے عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ جب یہ یہودی بنی نذیر کے جلا وطن ہوئے تو اب ان یہودیوں کو مسلمانوں سے بڑی تکلیف تھی، اس لیے بنی نذیر کے یہودی اور بنی وائل کے یہودیوں کے سرکردہ لوگوں میں سے 20 آدمی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ میں جا کر انہوں نے قریش مکہ کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، اور ان کو اس بات کے اوپر بھڑکایا کہ تم لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرو، جنگ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی ہوگا تمہارے ساتھ دغا یا دھوکہ بازی نہیں ہوگی۔ اب قریش مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت عداوت اور دشمنی رکھتے تھے، اور بدر کے اندر مار کھا چکے تھے، تو اس وجہ سے مکہ کے قریشیوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی دشمنی کے اندر ہماری اعانت اور ہماری مدد کرے، لیکن بات یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی ہمارے ساتھ لڑائی کوئی زمین یا جائیداد کی وجہ سے نہیں ہے،
बल्कि मजहब की बुनियाद पर है। मुसलमान हमारी बुत परस्ती को गलत कहते हैं, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। इस वजह से मुसलमानों से हमारी लड़ाई है। और तुम अहले किताब हो, और ज़ाहिर बात है कि जिस तरह मुसलमान बुत परस्ती के खिलाफ हैं, इसी तरह अहले किताब यहूद व नसारा भी बुत परस्ती के खिलाफ हैं। तो अब बात यह है कि तुम हमें कोई एतमाद दिलाओ कि हम तुम्हारे ऊपर ये यकीन कर लें कि वाक़यातन तुम हमारा साथ देना चाहते हो। और कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने यह कहा कि उसकी सूरत यह है कि हमें यकीन तब हासिल होगा कि तुम हमारे बुतों को सजदा करो। अब आप यहूदियों की इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों के साथ दुश्मनी का अंदाजा इस बात से लगाएंगे कि उनके मजहब के अंदर भी बुत परस्ती की ममानियत थी, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की वजह से वो बुतों को सजदा करने पर भी तैयार हुए और उन्होंने बुतों को सजदा भी किया। अब जब ये बुतों को सजदा करके फारिग हुए तो अबू सुफियान ने कहा कि देखो, तुम्हारी जो आसमानी किताब है वो पहली किताब है, अब तुम अपने उन उलूम की रोशनी के अंदर और उस किताब की रोशनी के अंदर हमें यह बतलाओ कि मोहम्मद का तरीका और उसका दीन बेहतर है या हमारा दीन मोहम्मद के दीन से बेहतर है। अब इस मौका पर भी यहूदियों ने ज़मीर फरोशी करते हुए और इस्लाम दुश्मनी का सबूत देते हुए, गलत बयानी करते हुए कहा कि नहीं, मोहम्मद के दीन से तुम्हारा मुशरिकीन मक्का का दीन बेहतर है। जब उन्होंने ये बात की तो अब मुशरिकीन मक्का को कुछ एतमाद और यकीन हासिल हुआ कि वाक़यातन ये मुसलमानों से दुश्मनी रखते हैं। अब 20 आदमी यही यहूदियों के और कुरैश के 50 नौजवान, ये सारे 70 आदमी मिलकर मस्जिद हराम के अंदर बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए और वहां पर जाकर अपना सीना बैतुल्लाह की दीवारों से लगाकर और गिलाफ काबा को पकड़कर ये आपस के अंदर वादे करने लगे और मुआहदा आपस में करने लगे कि हम मुसलमानों को हलाक और तबाह बर्बाद करने के अंदर एक दूसरे के साथ दगा और धोखा नहीं करेंगे। अगर हम में से एक आदमी भी जिंदा रहा तब भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई और जंग जारी रहेगी। अब आप अंदाजा करें इस बात का, अल्लाह ताला के हिल्म और करम का अंदाजा लगाएं कि बैतुल्लाह शरीफ के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग करने का मुआहदा हो रहा है और वहां पर आपस के अंदर बातें हो रही हैं। अगर अल्लाह पाक चाहते तो फौरन ही ये 70 के 70 यहां पर तबाह हो जाते, लेकिन अल्लाह ताला का हिल्म और अल्लाह ताला का करम का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ने फौरन इनको सजा नहीं दी। अब ये आदमी बाहर निकले और यहूदियों को यकीन हो गया कि अब कुरैश मक्का हमारा साथ देंगे। अब पहले वाले जितने भी गज़वात का तज़किरा आप सुन चुके हैं, उनके अंदर यह होता था कि अरब का कोई एक कबीला मुसलमानों के मुकाबले में आता था, कोई एक खानदान मुसलमानों के मुकाबले में आता था। लेकिन अब इस मौका के ऊपर कुफार सारे के सारे मुत्तहिद होकर मुसलमानों के ऊपर हमला करना चाहते थे, क्योंकि तन्हा तन्हा वो मारे जा चुके थे, उनको शिकस्तें हुई। अब मक्का के कुरैशी भी तैयार हो गए, बनु नजीर के यहूदी ये सारी पलानिक चला रहे हैं। अब ये 20 यहूदी यहां से वापस आते हुए दरमियान के अंदर एक कबीला था बड़ा जंगजू, कबीला गतफान, ये भी यहूदी थे। अब ये यहूदी उन गतफान वालों के पास है और उनके सामने ये सारी कारगुजारी रखी कि देखो, हम और मक्का के कुरैशी इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं
کہ مسلمانوں کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، لہذا تم غطفانی بھی ہمارا ساتھ دو۔ تو قبیلہ غطفان کا سردار تھا جس کا نام عیینہ تھا، تو اس سے انہوں نے بات کی اور ان کو رشوت بھی دینے کا وعدہ کیا کہ خیبر کے اندر جو کھجوریں ہیں، ایک روایت کے مطابق 1 سال کی ساری کھجوریں تمہیں دیں گے، اور بعض روایات میں آدھی کھجوروں کی بات ہے کہ جتنی بھی غزوہ خیبر کے کھجوروں کی آمدن ہوگی اس میں سے آدھا حصہ ہم سالانہ تمہیں دیا کریں گے، لہذا تم ہمارا ساتھ دو۔ تو یہ غطفانی بھی اس بات کے اوپر تیار ہو گئے۔ اب 4000 افراد کا لشکر لے کر ابو سفیان مکہ سے نکلا۔ بدر میں آئے تھے تو 1000 تھے، پھر جب دوبارہ احد میں آئے تو 3000، اب جب دوبارہ یہاں پر نکل رہے ہیں تو اب 4000 افرادی قوت کے ساتھ اور 300 گھوڑے، 1000 اونٹ، اس ساز و سامان کے ساتھ ابو سفیان مکہ سے روانہ ہوا، اور راستے کے اندر یہودیوں کی جتنی بھی چھوٹے چھوٹے شاخیں اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، غطفان ہو گیا، اور اسی طرح قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، اور کئی قبائل چھوٹے چھوٹے سارے کے سارے ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان ساری متحدہ کفار کی جو جماعتوں کی تعداد روایات کے اندر آتی ہے 10,000، 12,000 اور 15,000 تک کی بات ہے، کہ 4000 تو مکہ کے قریشی ہو گئے، باقی سارے کے سارے یہودی ملتے گئے، اور تقریباً 15,000 تک ان کی افرادی قوت اور افرادی تعداد ان کی پہنچ گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ یوں سارے کافروں کے قبیلے جمع ہو کر مسلمانوں کے اوپر اب حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی آپ کی زبان مبارک پر جو سب سے پہلا جملہ جاری ہوا، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اسباب کی طرف نظر نہیں گئی، مسبب الاسباب کی طرف نظر گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو مشورہ کے لیے جمع کیا، باوجود اس کے کہ آپ صاحب وحی ہیں، اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ اس کے اندر 2 فائدے تھے، ایک تو امت کے اندر مشورے کی سنت کو جاری کرنے کے لیے کہ میری امت جو ہے وہ اجتماعی کاموں کے اندر مشورہ کیا کرے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ مشورے کے ساتھ مومنین کے دلوں کے اندر آپس کے اندر ربط اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون اور باہمی مدد کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اور پھر اسباب کے اوپر غور کیا گیا، مشورہ اس بات پر کر رہے تھے کہ اب حملہ کیسے کرنا چاہیے، ان کا دفاع کیسے کرنا چاہیے، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے یا باہر کہیں نکلیں۔ تو مشورہ یہی ہوا کہ مدینہ میں ہم رہیں، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے تھے اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت میرا مشورہ یہ ہے کہ جب ہمارے فارس کے ملکوں کے اندر جب لوگ کوئی دشمن حملہ کرتا تھا تو وہاں کا بادشاہ ان کو روکنے کے لیے اپنے شہر کے باہر بہت بڑی خندق کھودا کرتے تھے، اور یہ خندق کھودنے کا طریقہ ملک فارس سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے خندق کھودنے کا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا جس نے اس کی ابتدا کی تھی۔ اب عرب کے اندر خندق کھودنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مشورہ دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کی اس رائے کو ترجیح دی، اور آپ نے اسی رائے کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے خندق کھودنی چاہیے۔ اب مدینہ کی شمال کی جانب خندق کھودنے کا مشورہ ہوا، اور باقی جو 3 جانبیں تھیں ان میں سے یا تو صحابہ کرام کے گھر تھے یا کھجوروں کے باغ تھے جن کی طرف سے دشمن کے آنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 3 جانب یوں حفاظت کا انتظام تھا،
شمال کی جانب سے خندق کھودنے کا مشورہ ہوا کہ دشمن یہاں سے داخل ہو کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کر سکتا ہے، لہذا اس کو روکنے کے لیے یہاں پر خندق کھودنی چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کے اندر آپ بنفس نفیس خود شریک ہوئے، اور آپ نے جب خندق کھودنے کے لیے نکلنے لگے، یہی جنگی تیاریاں تھیں، تو نابالغ بچے بھی مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے سرشار تھے، وہ بھی نکلنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے 15 سال سے کم عمر والے بچوں کو واپس کیا، اور جن کی عمر 15 سال تھی ان کو جانے دیا۔ اور چونکہ یہ کفار کا ایک بہت بڑا حملہ ہونا تھا اور بہت بڑا ظاہری طور پر بڑا خطرہ تھا، اس وجہ سے منافق اس موقع کے اوپر بھاگنے کے راستے تلاش کرنے لگے اور مختلف بہانے کرنے لگے، کچھ تو بغیر اطلاع بغیر کسی بات کیے ہی چھپ گئے، اور کچھ منافقین نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ بہانے پیش کیے کہ ان بیوتنا عورہ، اللہ کے نبی ہمارے گھر بالکل اکیلے ہیں، وہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے گھروں کے اوپر حملہ کر دے، لہٰذا ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ہی بعورہ، ان کے گھر اکیلے نہیں تھے، یہ بہانہ نہیں تھا، صرف موت کی وجہ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ نکلے، اور جن کے اندر صرف 36 گھوڑے تھے، اور 3000 مسلمانوں کی جماعت ہے، ادھر سے 15000 کفار کا لشکر ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترتیب یہ بنائی کہ 10-10 آدمیوں کی جماعت بنائی کہ خندق کھودنے کے لیے 3.5 میل خندق کھودی گئی، خندق کی لمبائی 3.5 میل ہے، اور اس کی گہرائی کے متعلق صحیح روایات کے اندر کوئی بات کنفرم نہیں ملتی، لیکن ایک روایت سے علماء نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ 5 گز گہری تھی، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی چوڑائی بھی اسی انداز سے ہوگی تاکہ دشمن آگے نہ آ سکے، تو 3.5 میل لمبی خندق کھودنے کا منصوبہ بنا، اور اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی لکیر کھینچی، اور 10-10 افراد کی جماعتیں بنائی گئی، اور ہر جماعت کے حصے کے اندر 40 گز زمین حصے کے اندر ہی کھودنے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود اس کے اندر شریک ہوئے، اور خندق کی کھودنے کے اندر اللہ کے نبی نے خود پہل کی، اور کدال لے کر آپ نے خود کھودنا شروع کیا، اور جب آپ کھود رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے بسم اللہ وبہ بدینا ولو عبدنا غیرہ شکینا، کہ بسم اللہ اسی اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، ولو عبدنا غیرہ شکینا، اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں گے تو ہم شقی اور بدبخت ہو جائیں گے۔ اور ادھر سے صحابہ کرام بھی، موسم بھی سردی کا، سخت تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور یہ سال بھی قحط سالی کا تھا، صحابہ کا بھوک کی وجہ سے بھی نڈھال، اور ادھر سے سخت سردی بھی ہے، اور صحابہ کرام کا ذوق کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ صحابہ کرام خندق بھی کھود رہے ہیں اور مٹی بھی اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا رہے ہیں، اور صحابہ کرام یوں پڑھ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد کریم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے اور اپنے جانوں کو اللہ کے ہاتھ پر ہم نے فروخت کر دیا ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہماری جانیں موجود ہیں ہم اللہ کے دشمنوں کفار کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے۔ اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے یہ سن رہے تھے تو اللہ کے نبی کی زبان مبارک کے اوپر جاری تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ حقیقت کے اندر زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر جاری تھا اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ وبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ کوئی خیر اور بھلائی حقیقت کے اندر تو آخرت کی خیر اور بھلائی ہے، اے اللہ میرے مہاجرین اور انصار کے اندر برکت عطا فرما۔ اور یوں اس انداز کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود خندق کھودنے کے اندر شریک ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود دیکھا کہ اللہ کے نبی خندق کھودنے کی مٹی وہاں سے اٹھا کر باہر منتقل کر رہے تھے، اور آپ کے پیٹ مبارک پر اور پیٹھ مبارک پر اس قدر غبار اور مٹی تھی کہ آپ کے پیٹ اور آپ کی پیٹھ کی کھال نظر نہیں آ رہی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کام کے اندر شریک تھے۔ اور یہ خندق کھودتے ہوئے کچھ عجائبات بھی پیش ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک تو پہلے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی جماعتیں بنائی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا، تو یہ وہ صحابی تھے جو نہ مہاجرین کے اندر شامل تھے نہ انصار میں شامل تھے، تو اس وجہ سے انصار کی اور مہاجرین کا آپس کے اندر یوں مسابقہ چلا۔ مہاجر کہتے تھے کہ ہم سلمان کو ہم لینا چاہتے ہیں، انصار کہتے تھے ہم لینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کا جذبہ دیکھیں، اور ہم اپنے اوپر بھی غور کریں کہ ہم اپنے ملک کے جو باشندے نہ ہوں اور غیر مقامی لوگ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی باصلاحیت کیوں نہ ہوں، ان کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور صحابہ کرام میں یہ جذبہ ہوتا تھا کہ جو باصلاحیت آدمی ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے اس پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ تو مہاجر کہتے تھے کہ سلمان ہمارے ساتھ ہو جائے، اور ادھر سے انصار کہتے تھے یہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اور آپ نے پھر کچھ مہاجر کچھ انصار کو ملا کر حضرت سلمان کی 10 کی جماعت بنا دی تھی۔ اب چونکہ غزوہ اس خندق کھودنے کا مشورہ بھی حضرت سلمان نے دیا تھا، تو اس 3.5 میل کی اس خندق کے دوران کسی کو بھی یہ رکاوٹ پیش نہ آئی کہ جو حصہ حضرت سلمان کی جماعت کے حصے کے اندر تھا وہاں پر ایک بہت بڑی سخت چٹان آ گئی۔ تو حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اوزار تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے اس کو پتھر کو توڑنے کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ یہ مشورہ دینے والے حضرت سلمان تھے، تو ان کے ہی حصے کے اندر ایسی سخت قسم کی چٹان آ گئی کہ وہاں پر جتنے بھی اوزار تھے وہ ناکام ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر یہ سبق تھا کہ نظر اسباب کے اوپر نہیں ہونی چاہیے بلکہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ جتنے بھی اسباب اختیار کر لو لیکن پھر بھی نظر اللہ کی ذات کے اوپر ہوگی کہ ہمارے اسباب ناکام ہو جائیں گے، ہمارے اسباب کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم بغیر اسباب کے بھی جیت سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہار سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان سے کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں سے ہم تھوڑا سا کجی اور ٹیڑھا پن کے ساتھ ہم اس خندق کو کھود لیں، لیکن اللہ کے نبی چونکہ اس کی لکیر لگا چکے ہیں تو ہم اس لکیر سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہتے، اللہ کے نبی کو پہلے اطلاع کریں گے، جیسے آپ فرمائیں گے پھر ویسے کیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول یہ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی اپنے حصے کی خندق کھودنے کے اندر مصروف تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کوئی حکم دیا نہ مشورہ، خود چل پڑے اور وہاں پر پہنچے، اور وہ 10 صحابہ کرام جو جن کے حصے کی وہ جگہ تھی وہ بھی اس خندق کے اندر نیچے اترے، اللہ کے نبی خود بھی نیچے اترے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کدال کے ساتھ آپ نے یہ آیت پڑھی تمت کلمۃ ربک صدقا، یہاں تک پڑھ کے آپ نے زور سے کدال ماری تو اس پتھر کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، اور یہ بھی ٹوٹا اور وہاں سے ایک روشنی بھی نظر آئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کدال لگئی اور پڑھا تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پوری آیت پڑھی، پھر بھی وہاں سے اس کا ایک اور حصہ ٹوٹا اور وہاں سے روشنی نکلی، پھر آپ نے تیسری بار یہ آیت پڑھی اور اس پتھر کو بالکل توڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے اور آپ کی چادر باہر کنارے پر رکھی تھی، چادر اٹھا کر تھوڑا سا دور جا کر آپ بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان فارسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ اس چٹان کو توڑ رہے تھے تو میں نے 3 مرتبہ یہاں سے روشنی نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، میں نے روشنی دیکھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا واقعی تو نے روشنی دیکھی؟ تو حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول واقعی دیکھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب پہلی بار میں نے اس چٹان کے اوپر کدال ماری اور روشنی دیکھی تو اس روشنی کے اندر مجھے یمن اور کسرا کے محلات دکھلائے گئے، اور جبرائیل نے آ کر خوشخبری دی کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی، اور جب میں نے دوسری بار ماری تو مجھے روم کے سرخ محلات دکھلائے گئے، اور جبرائیل نے آ کر خوشخبری دی کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی
تو مسلمانوں میں تو کسی قسم کا کوئی تردد یا شک یا سوال کچھ بھی نہیں تھا، ان کو تو اطمینان حاصل ہو گیا اور یقین بڑھ گیا اور جذبہ بڑھ گیا۔ لیکن جو منافق بھاگ نہیں سکے تھے اور خندق کھودنے کے اندر مصروف تھے، تو ان کو تو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگے تم کتنے سادے لوگ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں پر یقین کر لیتے ہو۔ زمین کے اندر خندق کھود رہے ہیں اور وہیں زمین کے اندر سے ان کو یمن اور کسرا اور یہ محلات نظر آ رہے ہیں، تم ایسے خامخواہ دھوکے کے اندر پڑ جاتے ہو۔ قربان جائیے صحابہ کرام جیسی عظیم جماعت کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر، ان کے یقین کے اوپر، کہ اب دیکھیں ادھر سے بظاہر اگر دیکھا جائے سامنے دشمن ہے، اپنی جان کے بچنے کا یقین آنا بھی مشکل ہے، وہیں پر صحابہ کرام اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ واقعتاً مسلمان ان ملکوں کو فتح کریں گے اور وہاں پر فاتح بن کر جائیں گے۔ اصل ایمان تو اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ جو بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں نہ آئے، ہمیں اللہ کے نبی کی بات معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اپنے عقل کے گھوڑے اس کے سامنے نہیں دوڑانے چاہیے، اپنے عقل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کیونکہ یہ سردی کا زمانہ بھی تھا، اب ادھر سے قحط کا زمانہ بھی تھا اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ مبارک کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو آپ کی بھوک کی حالت حضرت جابر سے دیکھی نہ گئی۔ حضرت جابر فوراً اپنے گھر جاتے ہیں اور حضرت جابر نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کے اندر کچھ ہے پکانے کے لیے؟ انہوں نے کہا 1 سا جو ہے، 1 سا ہمارے وزن کے اعتبار سے 3.5 سیر جو بنتا ہے۔ فرمایا اتنا جو ہے، فرمایا اس کو پیسو اور روٹی بناؤ۔ اور حضرت جابر نے گھر کے اندر دیکھا ایک بکری کا بچہ موجود تھا، اس کو ذبح کیا اور بیوی کو دیا اس کا سالن بناؤ، اور وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی، دیکھو آٹا بھی تمہارے سامنے ہے، سالن بھی تمہارے سامنے ہے، لہذا یوں کرنا کہ اللہ کے نبی کو تنہائی میں بتلانا اور اکیلے لے کر آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی آ جائے اور ہم شرمسار ہو جائیں۔ تو حضرت جابر یہاں سے فوراً گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساری حقیقت حال بتلا دی، اتنی روٹیاں ہیں، اتنا سالن ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا کہ اعلان کرو صحابہ کے اندر کہ جابر کی دعوت ہے، وہاں پر چلنا ہے۔ اب 1000 جماعت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت جابر کی بیوی دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گئی اور اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ نبی علیہ السلام کو بتلایا تھا؟ انہوں نے کہا سب کچھ بتلا دیا۔ کہا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی جانے ان کا کام جانے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے سالن بھی تقسیم کیا صحابہ میں، اور روٹیاں بھی اپنے ہاتھ مبارک سے تقسیم کی، اور صحابہ کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں وہ 1000 آدمی بھی انہوں نے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور پھر بھی اس سالن کے اندر، اس ہانڈی کے اندر، گوشت کے اندر کچھ کمی نہ آئی، روٹیاں بھی بچی ہوئی تھی۔ پھر ہم گھر والوں نے بھی کھایا اور اپنے ہمسایوں کے اندر تقسیم کیا، تب بھی روٹیاں کم نہ ہوئی اور سالن بھی کم نہ ہوا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔